ماں باپ جانتے ہیں کہ بچے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے. کوئی بیچارہ فرد ساری زندگی کی سیونگز لے کر اپنی سیونگز بچا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کسی ایک بیٹی کی شادی کر دیتا ہے تو اس کا منہ لٹک جاتا ہے کہ میری ساری زندگی کی سیونگز، اگر کوئی ریٹائر ہوا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ ساری ایک شادی کے اندر چلی جاتی ہے. دوسری بیٹی کی شادی کرنے کے لیے سر کھجا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پروسیس کو اس اپنی رسم کا رواج کا حصہ بنا لیا. یعنی ہم نے اتنا اس کو لوگوں کو عادی کر دیا کہ اگر کوئی شخص غریب فرد اس اسٹینڈرڈ کے مطابق شادی نہ کرے، اتنے کھانے نہ رکھے، وہ مہندی مائیوں اور خاندان بھر کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو پورے پورے ہفتے پورے مہینے کھانے نہ کھلائے، تو لوگ اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ شادی کی ہے، کنجوسی کر رہے ہو. اور وہ بیچارہ سفید پوش جو کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ اپنی عزت سنبھالتا ہے معاشرے میں، اس کو قرض لے کر، بعض اوقات بعض بیچارے لوگ سودی قرض لے کر اپنی عزت بچانے کے لیے معاشرے میں وہ تمام کام کرنے کے لیے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اور دل ان کا کٹ رہا ہوتا ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو کرنے پڑتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے. بچے سوالیہ نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہماری شادی کیسے کی ہے، فلاں کی شادی دیکھیں، فلاں کی شادی دیکھیں، فلاں کی شادی دیکھیں. شادی کا طریقہ کار تو یہ یوں اس انداز سے رائج، آپ نے ہماری شادی کیسے کی ہے، اس انداز سے سوال کیا جاتا ہے ماں باپ سے. بیچارے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں قرض لینے پر، ادھار لینے پر، لوگوں کے سامنے ان کو سوال کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے لوگوں سے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے. کتنا غلط اثر معاشرے پر پڑتا ہے. ایک جہیز کی جو صورت ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مزید جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے، اور شاید اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو موقع ہے کمانے کا، مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایک غریب فرد یہ سوچے گا کہ مجھے اتنا تو جہیز دینا پڑے گا اپنی بچی کی خاندان میں عزت بچانے کے لیے اور اس کی ناک اونچی کرنے کے لیے، لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے مجھے اتنا تو جہیز دینا پڑے گا جتنا عام طور پر دیا جاتا ہے. اب وہ بڑھے ہی جا رہا ہے سلسلہ، پھر مانگنے کا سلسلہ. بعض ساسوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا، وہ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے جہیز لے لیے، کس انداز سے ماں باپ نے بیچاروں نے کس انداز سے کیا وہ دیا. اس کے بعد بھی اگر 20-30 ہزار روپے کی کوئی چیز اگر نہیں دے سکے وہ، تو اس طرح سے باتیں بنائی جاتی ہیں پیٹھ پیچھے کہ بھائی فلاں برتن تو لے کر نہیں آئی، آپ 8 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے کا پورا جہیز ہضم کر گئے اور آپ نے ڈکار بھی نہیں لی. اور ایک آدھ چیز کوئی اگر وہ بیچاری لانے سے رہ گئی ہے اور اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، اس کے سامنے تانے دے رہے ہیں، اور وہ بیچاری برداشت کر رہی ہے. اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی اس کو تانے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی اس کے اوپر ذمہ داری تو نہیں ہے. آپ کے گھر میں کھانے نہیں بنتے، آپ کے گھر میں برتن نہیں ہیں، آپ کے گھر میں اشیاء جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اگر کوئی خود سے کچھ دے رہا ہے اور سامنے والا لینے کے لیے راضی بھی ہے، تو یہ اباحت کے درجے میں، جواز کے درجے میں ہوگا کہ جو ہبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن مانگنا، ہمارے یہاں تو اتنے جوڑے دیے جاتے ہیں جناب. ہمارے یہاں جو ہے وہ ساس کو یہ سونے کا سیٹ چڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نندوں کو یہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھائیوں کو سونے کے سکے اور سونے کے بسکٹس دیے جاتے ہیں. اس طرح سے مطالبہ کرنا، اور سامنے والا بیچارہ مجبور ہے دینے پر. یہ کس روش پر ہم چل گئے ہیں، یہ کیا طریقہ کار رائج ہو گیا ہے. معاشرہ اس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. بیچارے غریب لوگ شادی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے. ہمیں اس طریقے کو ختم کرنا ہے. اس طریقے کے بے شمار اور برے اثرات ہیں جو ہماری زندگیوں پر بھی پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. معاشرے کے حوالے سے یہ جو بات ہے، اس معاملے کو آسان کرنے کے لیے ان لوگوں کو عملی اقدام کرنا ہوگا کہ جو کر سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، ان کو آگے آنا ہوگا اور آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو معاشرے پر جو برے اثرات ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ فتنے نمودار ہو جائیں گے. کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی دینداری تمہیں اور اخلاق پسند آئے تو تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر فتن برپا ہوں گے، فسادات ہو جائیں گے، طرح طرح کے فسادات کا معاشرہ شکار ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ نے بتایا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو آسان کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ میں اس کی برکت آپ کو بتاتا ہوں. معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، وہ بھی ہماری زندگیوں پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں، یہ بھی بہت مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح، انبیاء کی سنت نکاح، یہ ایک عبادت ہے، انتہائی بابرکت عمل ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، التمسوا الرزق بالنکاح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اس کی شرح میں شارحین بیان فرماتے ہیں کہ اگر اچھی نیت سے نکاح کیا جائے تو یہ رزق میں برکت کا باعث ہے، وسعت اور برکت کا باعث بنے گا۔ تو کتنی بابرکت شے ہے، اور صرف رزق میں برکت نہیں بلکہ ایمان میں برکت کا باعث بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ، کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، بس اسے چاہیے کہ بقیہ آدھے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی خبر، جس میں جھوٹ تو بہت دور، ایگزیجریشن کا بھی کوئی ذرہ برابر احتمال نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اچھی نیت سے نکاح کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اچھی نیت سے نکاح کرو تمہارے ایمان میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بقیہ آدھے کے بارے میں ڈرو، آدھا ایمان تمہارا محفوظ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اتنی بابرکت شے، لیکن ہم تو اس کی برکت کو زائل ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد لڑائی جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ساسوں کو بہوؤں کے ساتھ، وہ بہو ساسوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، زوجین کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کو پسند نہیں کر رہا ہے، طرح طرح کے عجیب معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے فتن فساد، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ 25 30 50 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کیے، طلاق ہو گئی، ایک ہفتے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک دن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری بے برکتی کا عالم ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ بے برکتی کس وجہ سے پیدا ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نئی زندگی کی جو شروعات کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہے، ان کی ناراضگی پر مشتمل ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی جانب سے وہ برکت پیدا ہوگی کہ جس کو ہم نے شاید ہمارا ذوم فاسد ہے کہ ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کام کو کرنا ہوگا تو ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے، آدھا ایمان بھی اسی کا محفوظ ہوگا، برکت اسی کو حاصل ہوگی جس نے اچھی نیت سے اور اچھے طریقہ کار سے نکاح کیا ہو، اچھی نیت سے مال حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کے فقر میں اضافہ فرما دے گا۔ اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے کہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں معاملات ہیں وہ اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق اسٹیٹس دیکھ کر، حسب نسب اس انداز سے دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر اگر شادی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کمینے پن میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دین دیکھ کر نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں اس کو عطا فرما دے گا، اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے دینداری دیکھ کر شادی کی، دین کو بنیاد بنا کے شادی کی، ہمیں اس طریقہ کار کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی برکت حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ میں شارٹلی کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ جو طریقہ رائج ہو گیا مہندی، مائیوں اور طرح طرح کے فنکشن، ان تمام فنکشنز کو بہت شرنک کرنا ہوگا۔ صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ ہماری اپنی رائج کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ہو تو نکاح مسجد میں ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، اعلانیہ نکاح کرو اور اس کو مسجد میں کرو۔ یعنی ابتدا نکاح سے ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ابتدا تو خاندان والوں کے گھر میں جمع ہونے سے ہوتی ہے، وہ ڈھول ڈھمک کا رت جگے اور طرح طرح کے چچورپن، مرد و عورت کا اختلاط، ڈانس پارٹیز اور طرح طرح کے معاملات، اور اس میں اندر طرح طرح کے کھانے، پھر مہندی، مائیوں کا طریقہ کار جو رائج ابھی ہے وہ یقینی سی بات ہے، جو مہندی کا طریقہ رائج ہے وہ لڑکیاں لڑکوں کو مہندی لگا رہی ہیں اور بڑے عجیب معاملات ہیں، نامحرم خواتین لڑکوں کو مہندی لگا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں یقینی سی بات ہے کہ ناجائز ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر مائیوں کا طریقہ کار کوئی اس طرح سے ہوتا کہ جس طرح صرف اس حد تک ہوتا کہ لڑکی اکیلے بیٹھ گئی ہے، پیلے کپڑے پہن کے الگ بیٹھ گئی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے یقینی سی بات ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بے برکتی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، بہت سارے کام اس کے اندر ناجائز اور حرام ہیں، حرام کاموں پر مشتمل ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تو ابتدا جو ہے وہ نکاح سے ہو اور مسجد میں، مستحب ہے کہ مسجد میں نکاح ہو، اور بہت ہی اچھا ہے کہ اگر جمعے کے دن کر سکتے ہیں، کوئی ایسی سیٹنگ ہو کہ جمعے کو ہو سکتا ہے معاملہ، تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ مستحب کام ہوگا۔
اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے کپڑوں پر زرد رنگ کے آثار ہیں. فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہمیں تو نہیں بلایا، نکاح کر لیا. تو ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، او لم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی ہو. اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صیغہ امر کا ارشاد فرمایا او لم، ولیمہ کرو. اگرچہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح توجہ دلائی کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی ہو. یعنی تم اپنے ولیمے کے اندر طرح طرح کے جو کھانے نہ رکھو، اور بہت بڑا ولیمہ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ تم سادگی کے ساتھ اگر ایک بکری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو ایک بکری کے ساتھ ولیمہ کر لو. یہ دو چیزیں ہیں بس. اس کے علاوہ بقیہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں، بالخصوص جو اس انداز سے ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں. اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات وہ بھی، اور اپنے آپ اپنی زندگی کے اندر جو بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں اس عمل سے، اس بے برکتی کو ختم کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دوست احباب اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر بے برکتی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے اندر، یہ لوگ تو ہلہ گلہ کر کے چلے جائیں گے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر بے برکتی پیدا کی، لڑائی جھگڑے آپ کے یہاں ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو. آپ اپنے اوپر بوجھ لے کر، سامنے لڑکی والوں پر بوجھ ڈال کر اگر سمجھ رہے ہیں کہ برکت پیدا ہو جائے گی، تو برکت پیدا نہیں ہوگی. حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جتنا بوجھ کم ہوگا، جانبین سے بوجھ کم ہو. شارحین اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ دونوں پارٹیز پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو، لڑکے والوں پر بھی کم بوجھ ہو، لڑکی والوں پر بھی کم بوجھ ہو، اور کم بوجھ کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، یہ معاملہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت پیدا فرمائے گا. ہر اعتبار سے برکت حاصل ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا، محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، ناچاکیاں نہیں ہوں گی، گھریلو جھگڑے اور فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. کوئی نعمت اگر حاصل نہیں ہوئی، یہاں شادی ہوتی ہے وہاں مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل کے بچے نہیں ہیں، اور کبھی ایسا ہے کہ اولاد ہے تو وہ بے رحمی کا شکار ہو گئی ہے. یہ بھی بہت ساری بے برکتی ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے سامنے والوں پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے اور اپنے بھی معاملات سادے رکھے جائیں.